الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 3 جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے نبوی اخلاق کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی کہ ہماری زندگی کامل اور مکمل طور پر اچھے اخلاق والی کیسے بن جائے. آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہیں، جس میں خصوصاً جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا اور ان کا حق ادا کرنا. اس کے متعلق کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کے اخلاق ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہے. ایسا نہ ہو کہ باہر ہمارے اخلاق اچھے ہو، باہر ہم ایک دوسرے سے مسکرا کر مل رہے ہو، ایک دوسرے سے اچھا تعلق ہو اور ہمارا گھر اس سے خالی ہو. اور ہوتا ہے بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کا اپنے دوستوں سے ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنے دوست کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی ایک بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہزاروں نوجوان ہیں کہ جو اپنے دوستوں کے لیے اپنا سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کھلانے پلانے میں، موج مستی میں، گھومنے پھرنے میں، لیکن اسی نوجوان کے ماں باپ گھر میں پریشان ہیں اور اس کو ضرورت ہے اس نوجوان کی کہ اس کے کام میں ہاتھ بٹائے. بعض وقت بہت سے غریب ماں باپ ہوتے ہیں اور اولاد کے اوپر سارا کنٹرول ہوتا ہے کمانے کا، اور ماں باپ گھر میں غریب ہوتے ہیں اور ماں باپ کو اپنے اولاد کے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اولاد
ایسی نالائق ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف دھیان نہیں دیتی ہیں۔ تو اچھے اخلاق جیسے ہم باہر والوں کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں، ایسے ہی سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کے محتاج ہمارے ماں باپ ہیں، کہ ہم ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے، اور یہ ایک عبادت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اپنی عبادت کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے فوراً بعد میں اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اور ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور ان کی بڑھاپے کی بعض باتیں تمہیں ناگوار لگے، اچھی نہ لگے۔ جیسے ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر بعض وقت ماں باپ بڑھاپے کے اندر بہت زیادہ بول کرتے ہیں، تو بعض باتیں اپنی اولاد کو ناگوار ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی باتیں ناگوار ہو یا وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تم اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ میں نرمی سے بات کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آئے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں دل ہی دل میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اور سب کچھ ہم نے یہ کاروبار بسایا ہے اور ہم نے اپنی محنت سے یہ ڈگری حاصل کی ہے اور ہم نے اپنی محنت سے یہ زمینوں کو تیار کیا ہے، یہ جائیداد بنائی ہے، بینک اور بیلنس بنایا ہے۔ جب دل کے اندر اس طرح کے خیالات بھی آئے تو اپنے دل کے اندر سوچے کہ میں دنیا میں آیا تو کیسے آیا، میرے دنیا میں آنے کا، وجود میں آنے کا ذریعہ کون بنا۔ اپنے بچپن کے اوپر غور کرے، اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، اپنی ماں کی تکلیف کے اوپر غور کرے، اپنے باپ کے پسینے کے اوپر غور کرے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا ہے۔ وہ خود بھوکے رہ کر کے ہم کو کھلاتے تھے، وہ خود پیاسے رہ کر کے ہم کو پلاتے تھے، وہ خود رات بھر جاگ کر کے ہمیں میٹھی نیند سلاتے تھے، اور ہماری جو مصیبتیں اور ہماری جو تکلیفیں ہوتی تھی گویا وہ ان کی تکلیف ہوتی تھی اور وہ اس کو برداشت کرتے تھے، کوئی ناز و نخرے نہیں کرتے تھے۔ ہم بچپن کے اندر بہت سارے ناز نخرے کرتے تھے، روتے تھے، اور ہم اپنے ماں باپ سے نہ معلوم کیسی ہم فرمائش رکھتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ ضرورت ہے، تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور ہمارے لیے ہر وقت حاضر ہوں لبیک کہتے تھے، اور ہماری تکلیف کو ہمارے ماں باپ اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ اگر دل میں خیال آئے کہ اللہ نے ماں باپ جو دیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے ماں یا جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں گھر میں رونق ہوتی ہے، ماں باپ گھر کے اندر ہوتے ہیں بڑے بڑے فتنے آسان ہو جاتے ہیں،
دب جاتے ہیں، اور جب ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو معمولی چیز کے اندر بڑے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہماری رہبری کرنے والا، ہمارا گھر کا وڈیل اور ہمارے گھر کا بڑا جب اس کے سائے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کتنا بڑا یعنی کہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے باپ اور ہماری ماں یا ہمارے ماں باپ دونوں کے دونوں موجود تھے۔ بزرگوں، ماں باپ کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں چاہے ہم عبادت گزار ہو لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تاکید کے ساتھ میں قرآن کریم میں جگہ جگہ کے اوپر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو، اپنے باپ کی تعظیم کرو، خدمت کی ضرورت ہے خدمت کرو، اور اپنی ماں کی خدمت کرو، اور ماں کا بھی ادب کرو۔ اور ماں نے باپ کے مقابلے کے اندر 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جس تکلیف کو باپ نے بھی نہیں اٹھایا ہے، اس لیے فرمایا کہ باپ سے بھی ماں کا مقام خدمت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے کہ ماں نے بہت ساری تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں۔ آج بزرگوں اللہ معاف فرمائے، بہت سے ایسے نوجوان ہیں 4 پیسے کمانا سیکھ جاتے ہیں اور کچھ عہدہ اور کچھ ڈگری مل جاتی ہے، کچھ بزنس کا طریقہ آ جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کو تو ہم نے عقل دی اور ہمارے وجہ سے ہمارے ماں باپ نے اچھے دن دیکھے۔ نہیں بزرگوں، اصل ماں باپ ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی خدمت کی وجہ سے اور ان کے ادب کی وجہ سے، ان کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، اللہ نے مجھے یہ ڈگری دی، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ یہاں تک قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہو پھر بھی ان کے ساتھ میں اگرچہ تم ان کی غلط باتوں کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو شریعت کے خلاف، لیکن ان کے ساتھ میں بھلائی کا برتاؤ کرو۔ مشرک ہے پھر بھی ان کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ میں برا برتاؤ نہ کرو، اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہو اگرچہ وہ مشرک ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي شَيْئًا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہی صحابی ہیں کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، پہلے کفر میں تھے اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ میں کھاؤں گی نہیں اور میں ایسے ہی رہوں گی جب تک کہ تم واپس کفر میں لوٹ کر نہ آ جاؤ۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کے اندر بھی ایمان کے اوپر جمے رہے اور اپنی ماں کے ساتھ کے اندر اچھائی کا برتاؤ کرتے رہے۔ انہوں نے کھانا بند کر دیا تو یہ ہاتھ میں لقمہ لے کر کے زبردستی ان کو کھانا کھلا رہے تھے، زبردستی ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ تو مشرک ماں باپ کے ساتھ میں جب احسان کا حکم دیا تو ایمان والے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کا اور ان کے حق کا کتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بزرگوں، حج اور عمرہ کا، مقبول حج اور عمرہ کا اگر ہم محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو اس پر اجر ثواب ملتا ہے، مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور وہ چاہتے تو صحابی بن سکتے تھے۔ حضرت اویس کرنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود ہیں اور صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت کے اندر اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ گھر پر ہیں
ان کی ماں بیمار ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، وہ چاہتے تو جا کر کے آپ کی زیارت کر کے آپ سے ملاقات کر کے صحابی کا شرف اور بزرگی حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ میسیج کہلوایا کہ میں آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میری ماں بیمار ہے اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا کروں؟ میں آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے آؤں یا نہ آؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں پر رہو، خدمت کی ضرورت ہے، تم وہیں پر رہو، خدمت کرتے رہو۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی۔ اگر وہ چاہتے تو جا کر کے تھوڑے وقت کے لیے 5-10 منٹ کے لیے بھی چلے جاتے، دن 1-2 دن کے لیے بھی چلے جاتے اور وہ مقام حاصل کر لیتے کہ چلو یہ موقع پھر واپس کب ملے گا کہ نبی کے ساتھ میں ملاقات اور صحابی کا صرف اور صحابی کا مقام، اور صحابی کون؟ بزرگوں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک ادنا سا صحابی، ایک ادنا سا صحابی جن کے مقام کو پوری دنیا کے انسان اور اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ والے ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تمام مل کر کے ایک ادنا سے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ صرف ان کو ملنے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو دیکھا اور اپنی ماں کی بیماری کی خدمت کو دیکھا، اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہیں پر رہو، وہ وہیں پر خدمت کرتے رہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو صحابی کا مقام نہیں ملا، لیکن جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں زمانے میں میرے بعد کے اندر یہ شخص آئے گا، قرن سے آئے گا، یمن کے علاقے کے اندر سے آئے گا، اس کی یہ شکل ہوگی اور یہ ان کا حلیہ ہوگا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو ان سے جا کر کے دعا کی گزارش کرنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں بزرگوں؟ صحابی کو۔ اور کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، ان سے یوں کہہ رہے ہیں میرے بعد میں جب مدینہ میں یہ شخص آئے تو ان سے جا کر کے دعا کی گزارش کرنا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر مدینہ میں جب قافلے آتے ہیں، حضرت اویس کرنی کو کیا صلہ ملتا ہے؟ اطاعت کے اوپر، ماں کی خدمت کے اوپر کیا مقام ملتا ہے کہ نبی صحابہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ تم ان تابعین سے دعاؤں کی گزارش کرنا، ان سے دعا کرنا کہ ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ جب مدینہ کے اندر قافلے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اس میں اویس کرنی نام کا کوئی شخص ہے؟ الگ الگ قافلے آ رہے ہیں۔ ایک قافلہ آیا جس کے اندر پتہ چلا کہ اویس نام کے شخص ہیں، اور جو شکل آپ کو بتائی گئی تھی وہ شکل بھی آپ نے دیکھی کہ ہاں یہ وہی شکل ہے۔ جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے۔ حضرت اویس تعجب کرنے لگے کہ یہ صحابی اور اتنا بڑا اونچا مقام اور مجھ سے دعا کی گزارش، آپ مجھے کیوں دعا کی گزارش کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے اس لیے دعا کی گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اویس کرنی سے دعا کرانا۔ جب اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا اور مجھے اتنا بڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رتبہ دیا کہ آج صحابہ مجھ سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بزرگوں کہ ماں کی خدمت کے اوپر، باپ کی خدمت کے اوپر اللہ جو مقام دیتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں اگر کڑوی لگ رہی ہو
تو اس کو ہم پی جائے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے گرا دے اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دے اور ان کے لیے دعا کرے کہ جیسے بچپن کے اندر انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے پیشاب پاخانے کو صاف کیا اور ہماری ضرورتوں کو، ہماری خواہشاتوں کو پورا کیا، بچپن کے اندر جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، اے اللہ آج ان پر تو بھی رحم فرما، اے اللہ آج بھی تو ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس طریقے سے دعا کرے جن کے ماں باپ حیات ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایک بات کو بار بار بول رہے ہیں تو اس کو بھی خوشی سے برداشت کرے۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھے باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کے اندر، اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت دیوار کے اوپر ایک کوا آ کر کے بیٹھ گیا اور باپ نے بیٹے سے پوچھا، جب بیٹا ہوشیاری کو پہنچ گیا، سمجھ بوجھ آ گئی، بولنا آ گیا، چلنا سیکھ گیا اور اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا سیکھ گیا، تو جب بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پر جو بیٹھا ہے یہ کیا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ کوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، تو کہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹے نے کہا، تھوڑے اپنے چہرے کے انداز کو بدل دیا اور یوں کہا کہ کوا ہے۔ اور پھر جب چوتھی مرتبہ تو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کوا ہے، جب پانچویں مرتبہ کہا باپ نے کہ بیٹا یہ کیا ہے دیوار پر جو بیٹھا ہے، تو بیٹے نے کہا ابا تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، کتنی مرتبہ میں تم کو کہوں یہ کوا ہے۔ تو باپ نے اپنے جیب میں سے ایک ڈائری نکالی اور ڈائری کے اندر اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے تو غصے مت ہو، تو اپنے آپ اندر مت بھڑک اور تو اپنے تیور نہ بدل، تو جب چھوٹا بچہ تھا تو نے یہ چیز کے بارے میں مجھے 25 مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے تجھے 25 مرتبہ کہا تھا اور وہ بھی محبت کے ساتھ کہا تھا، اور میں نے تیرے سامنے کوئی غصہ نہیں کیا تھا، تجھے کوئی ڈانٹ نہیں کی تھی۔ 25 مرتبہ بیٹے میں تجھے کہا تھا کہ یہ کوا ہے اور تو پوچھتا تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا اور میں تجھے محبت کے ساتھ میں جواب دیتا تھا، جب میں نے تجھے 25 مرتبہ جواب دیا مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، آج تو ذرا ہوشیار ہو گیا ہے، کمانے کو سیکھ گیا ہے، تو 5 مرتبہ پوچھنے کے اوپر آج تو میرے سامنے غصے کے ساتھ میں اونچی آواز سے بولتا ہے۔ تو بیٹے کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، واقعی ماں باپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ماں باپ کی خدمت یہ ہمارا فریضہ ہے اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ عبادت ایک آدمی خوب کر رہا ہے لیکن ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے تو ان کی عبادت اوپر نہیں جاتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ کے اندر ماں باپ کے ساتھ میں بھی خیر خواہی کا اور ماں باپ کے خدمت کا اور ماں باپ کے حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔